السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، آیات مقدسہ 5 اور 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ایک واقعہ جس کو واقعہ ظہار کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عربوں میں ضابطہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، تو وہ اس کو طلاق ہو جاتی تھی، عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ ایک واقعہ پیش آیا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا، ان کے خامند حضرت اوس بن الصامت سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، اور اس واقعہ کے تناظر میں پھر قانون سازی ہو گئی کہ آئندہ کے لیے یہ الفاظ کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا، یہ ناپسندیدہ الفاظ ہیں اور یہ جھوٹ ہے۔ کیسے جھوٹ ہے کہ وہ ماں کیسے ہو گئی؟ ماں تو وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ تو اس کی بیوی ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں ہے، لہذا وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس پر قانون اور ضابطے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی سے آئندہ ایسا ہوا تو پھر 3 آپشنز ہیں اس کے پاس، اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور کفارے کی 3 شکلیں ہیں، یا وہ غلام آزاد کرے گا، یا پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھے گا، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے یہ کفارہ اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ضابطے اور قانون کو نافذ کریں گے۔ یہ حدود اللہ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے اندر رہنا ہے، اس قانون اور ضابطے کو اختیار کرنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا، کفر کرتا ہے یا نفاق پیدا کرتا ہے یا گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک فیملی لائف، خاندانی زندگی جس کی بنیاد میاں بیوی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پاکیزہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں اسی طرح طلاق کے واقعات ہیں، سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ الطلاق میں ہے، ایلا کے واقعات ہیں۔ مختلف جو رواج موجود تھا عربوں میں، اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، اس میں ترمیم فرما دی۔ انسانیت کے حق میں جو مفید ہے
ان ضابطوں کو رکھا ہے۔ طلاق لوگ دیتے تھے، وہ مرضی سے دیتے تھے، طلاق دینے کے بعد پھر عورتوں کو رکھ لیتے تھے، پھر طلاق دینے کے بعد ان کو آزاد نہیں کرتے تھے، بہت مشکلات پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ مشکلات اور مشقتیں جو سماجی نظام میں ہیں، خاندانی نظاموں میں ہیں، اللہ نے ان میں آسانیاں پیدا فرما دی۔ یہ بھی ایک بڑی مشقت کی بات تھی۔ تو ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ کے عنوان سے اللہ رب العزت نے اس میں ترمیم ارشاد فرما دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، ان الذین، بے شک جو لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ضابطے بتا دیے، قانون بتا دیا۔ اللہ رب العزت کا جو ہدف ہوتا ہے وہ انسانی فائدہ ہے۔ اللہ کا مقصد تو یہ انسانیت میں آسانیاں پیدا ہوں، انسانی مسائل حل ہوں، تو پھر یہی انسان ان کی مخالفت کریں یا اللہ کے رسول کی مخالفت کریں؟ اللہ کے رسول اس سسٹم کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں، اصل میں اللہ کے احکامات کا غلبہ ہے، دین کا غلبہ۔ غلبے کے بغیر کوئی فکر کیسے مانی جائے گی؟ اگر ہم نے کوئی فکر منوانی ہے، ہم چاہتے ہیں اس فکر کا، اس فلسفے کا غلبہ ہو، تو اس کا سسٹم ہوگا تو غلبہ ہوگا۔ وہ تو ہواؤں میں باتیں ہو جائیں گی پھر، جیسے آج کے دور میں ہم کرتے ہیں۔ سسٹم اور ہے، قانون اور ہے، قانون قرآن سے پیش کریں گے، سسٹم ہم نے کوئی اور رکھا ہوا ہے، تو کس طرح اصلاح ہوگی؟ ترمیم کس طرح ہوگی؟ ترمیم تب ہوگی جب اس کا نفاذ ہوگا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اونتے منہ پڑیں گے جیسا کہ پہلے لوگ خوار اور ذلیل ہوئے۔ اللہ کے احکامات کو تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے نہیں مانا، مخالفت کی، مقابلے میں آئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح جماعتی سسٹم کے اندر جماعت کا ڈسپلن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرو، مخالفت نہیں ہو سکتی، مقابلہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے دلائل سے بات کی، وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں، ہم نے اتاری ہیں آیتیں بینات، صاف واضح، دو ٹوک۔ اللہ رب العزت نے واضح آیات، نشانیاں، دلائل، صراط مستقیم نازل فرما دیا۔ اگر اللہ ہمیں یہ کہے کہ ایسے کرو، ہم پر تو پھر بھی لازم ہے کہ ہم کریں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ ہمیں ایسے کہتے نہیں، اللہ تو دلائل سے بات کرتے ہیں، بھائی ایسے کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی مخفی چیزیں نہیں، آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں۔ اور اگر پھر بھی عمل نہ کریں، اللہ فرماتی ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ یہ مہین پہلے بھی کئی دفعہ لفظ گزرے ہے، اللہ نے پیچھے فرمایا دردناک عذاب، یہاں فرمایا ذلیل کرنے والا عذاب۔ اب یہ عذاب کی قسمیں ہیں، کوئی بڑا سخت ہوگا، کوئی اس سے بھی سخت ہوگا، کوئی زیادہ پریشانی پیدا کرے گا۔
کیونکہ معاملہ بڑا اونچا ہے. اللہ کی مخالفت کرنا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس لیے ان کو جو عذاب بھی ملے گا وہ ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا. پھر اللہ اور دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن کو یاد کرو جو یوم جزا، یوم الدین ہے، روز جزا. اللہ اس دن اٹھائیں گے ان سب کو. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ ان کو بتلائیں گے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے. جو جو اعمال کیے ہیں اللہ ان کو خبردار کریں گے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو گنا ہے اور وہ ان کو بھول جائیں گے. لوگ بھول جائیں گے، اللہ تو نہیں بھول سکتے. اللہ نے تو ایک ایک چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے. میرے عزیزو، یہ کرامن کاتبین، دو فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، آپ خفیہ کمرے میں چلے جائیں، بند کمرے میں اکیلے ہو جائیں، منہ سے جو بولو گے، گفتگو کرو گے، عمل کرو گے، وہ لکھ لیں گے. فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، آپ ان سے نہیں چھپ سکتے اور اللہ سے بھی نہیں چھپ سکتے. لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس موقع پر جو بڑا سخت دن ہوگا، کوئی دم نہیں مار سکے گا، اللہ بغیر دلیل کے وہاں بھی بات نہیں کریں گے. اللہ وہ دفتر پیش کریں گے سامنے، وہ لکھا ہوا کتابچہ پیش کریں گے، اعمال نامہ پیش کریں گے کہ یہ ہے وہ چیزیں تم جو بھولے ہوئے ہو. واللہ علی کل شیء شہید. سنیے توجہ سے، کتنا پیارا اللہ کا ارشاد ہے. اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ کے سامنے ہوئی ہے. اب مجھے بتائیے، جس پر اللہ گواہ ہو جائیں اس کا انکار کیسے کریں گے؟ کوئی ہے شخص جو انکار کر سکتا ہے؟ پھر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس کا وقت، دن، مہینہ، سال، لمحہ، جگہ موجود ہوگی. کیسے انکار کر لیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی زبان کو بھی سنبھال کے بات کرنی چاہیے، اعمال بھی درست رکھنے چاہیے. اللہ کی جو فکر اور فلسفہ ہے اس کے مطابق ہمارا دل، ہمارا دماغ اس کے مطابق چلے، اور ہمارے اعمال و کردار بھی اس کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہی ہے اللہ کی بالادستی، اس کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ ہے سماجی نظام، معاشرتی نظام جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، جس میں اللہ کی بالادستی ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.